آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرمائیں میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا۔ مواخذہ نبوت پر جو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ظاہر ہے تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، اس پر میں کسی قسم کا تم سے اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں تم میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اس مہینے حضور علیہ السلام کی آل پاک اور حضور علیہ السلام کے اصحاب پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ آپ پاک ہستیوں کا ذکر کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اللہ پاک اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، ہر طرح کی ناپاکی کو اللہ نے اہل بیت سے دور فرما دیا۔ یہ قرآن ہے، کسی مولوی کی کتاب کا ایک سطر اور جملہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اہل البیت، اہل بیت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ کوئی بات ضرور ہے، جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے تو یقیناً 72 ہستیاں، یہ تو ٹھیک ہے تمام ضعیف ہیں، روایت جو ہے وہ جتنی روایات ہیں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے کیا ہوا تھا کربلا میں کیا نہیں ہوا، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ 72 ہستیوں کو دین حق کے لیے 72 ہستیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ایک طرف یزید تھا اور ایک طرف امام علی مقام امام حسین، تو دین حق کے لیے گئے ہیں، حق کی بلندی کے لیے گئے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں یزید ٹھیک تھا، ہم یہ کہتے ہیں یزید فاسق تھا، فاجر تھا، وہ جہنمی ہے، اور راہ حق کے مسافر اور دین حق پر چلنے والے ہستی کا نام حضرت امام علی مقام امام حسین تھا۔ تھوڑا سا بھی علم، شعور اور عقل رکھنے والا بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے، وہ نواسہ رسول ہے، وہ نواسہ رسول ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اگر گڑتی لی ہے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے گڑتی لی۔ ہمیں ان دنوں میں جس قدر ہو سکے ان عظیم ہستیوں کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، اپنے گھر میں بھی، اور جہاں ذکر ہو اس ذکر کو سننا چاہیے، اس لیے کہ جب امام حسین آئے تو انہوں نے بڑی توجہ سے سننے والی بات، جب امام علی مقام امام حسین آئے اور آپ نے خروج فرمایا یزید کے خلاف، 4-5 بجے تھی، ایک تو وہ کنجریاں نچاتا تھا، کنجریوں پہ ڈانس دیکھتا تھا، پہلے یہ معاملہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سود کو جائز قرار دیا تھا اس نے، جس طرح پاکستان میں ایک ٹولہ اس چیز کے لیے سرگرم ہے کہ سود کو جائز قرار دیتے ہیں، اسی طرح یہ یزیدی سوچ تھی، اس نے سود کو جائز قرار دیا تھا، اور محرمات کے ساتھ نکاح کو اس نے جائز قرار دیا کہ ٹھیک ہے ماں بہن نال بھی اگر دل کرتا ہے تو نکاح کرو، یعنی بے شمار اس میں خرابیاں، خنزیر اور بندر اس نے رکھے ہوئے تھے، بے شمار خرابیاں برحال آ گئی۔ تو امام علی مقام نے فرمایا، ولید بن عتبہ کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، یزید نے کہا کہ اگر امام حسین میری بیعت کر لیتا ہے تو پھر تو سارا مدینہ ہی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر اس کے اندر تو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ماننے والی کوئی بات ہوتی اور وہ احکام شرع کی خلاف ورزی نہ کرتا تو میں یقیناً اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا، اور ہم تو ہیں یاد بیعت جھوٹے ہوئے لوگ، ہم تو مچے ہوئے لوگ، لیکن اس نے چونکہ دین حق کے خلاف آواز بلند کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے دین متین کو اجاڑنے کی اس نے کوشش کی ہے، تو امام علی مقام نے فرمایا میں اگر بیعت کرتا ہوں تو میں سند ہوں، میں حجت ہوں، میرا بیعت کرنا قیامت تک کے لیے حجت ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی وقت کا یزید آئے تو اس کے ہاتھ پہ اس لیے بیعت کر لینا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے مصلحت کو بنا لیا جائے اور دل میں برا مان لیا جائے، میں دل میں برا مان لیتا ہوں، یزید میرے ہاتھ بھی دھو کر پاؤں بھی دھو کر پیے گا، نذرانے بھی بھیجے گا، سالانہ جو ہے وہ ماہانہ وظیفے بھی میرے لیے مقرر کر دے گا، یہاں آ کر حاضریاں بھی پیش کرے گا میرے آستانے پہ، سارے صحابہ ماننے والے ہیں، پوری دنیا مجھے مانتی ہے تو میں نہ نکلوں، لیکن امام حسین نکلے اور امام حسین نے کائنات کو بتایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں جس نے رسول اللہ کے دین کی گستاخی کی ہے میں اسے گالیاں دیتا رہوں، یزید کو پوچھوں بھی نہ، اور حضرت عمر کے زمانے کے جو یزید تھا میں اس کے خلاف آواز بلند کروں، اس پر لعنت کروں، حضرت عثمان کے دشمنوں پر میں لعنت کروں، نہ، امام علی مقام امام حسین نے یہ درس دیا کہ وہ پیچھے جو گزر گیا وہ گزر گیا، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم وقت کے یزید کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو، تم اپنے وقت کے یزید کا مقابلہ کرو، ہر دور میں یزید آئے، یزید کی فکر رکھنے والے آئے، اور ہر دور میں حسین کی فکر رکھنے والے آئے۔ جب امریکہ نے زور ڈالا تھا تو اس وقت امریکہ کے مقابلے میں جس بندے نے سر اٹھایا تھا وہ صدام حسین تھا، وہ صدام حسین تھا، اور جب گستاخ گلی گلی میں پھر رہے تھے تو اس وقت جس ہستی نے رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا اسے ممتاز حسین کے نام سے دنیا جاتی، اور جب ہر طرف سے رابطی اور خارجی سر اٹھا رہے تھے اور ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو جس بندے نے پہرا دیا ہے اور جس بندے کو دنیا آج بھی تسلیم کرتی ہے، آپ مانے یا نہ مانے، تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا کہ کوئی بندہ آیا تھا اس نے نعرہ ضرور لگایا تھا تاجدار ختم نبوت، اس بندے کو خاتم حسین رضوی کے نام سے امام علی مقام میں بے شمار موضوعات ہیں، لیکن میں جو پہلو اس کی طرف میری عادت ہے توجہ دلانا، حالات حاضرہ کی طرف توجہ دلانا میرا مقصد ہے۔ جب بھی کوئی ذاکر یا کوئی 2 نمبر مولوی بیان کرے گا اپنی تقریر جمانے کے لیے تو وہ امام حسین کی وہ شان بیان کرے گا جو رسول اللہ کے زمانے میں 6 یا 7 سال امام حسین جو ہے وہ موجود ہے، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، 6 یا 7 سال عمر تھی حضرت امام حسین کی، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور میدان کربلا میں جو گئے تو 10 دنوں کی شان، خاص کر وہ 3 دن جب پانی بند کر دیا گیا اس کی شان آپ کے سامنے رکھے، جب بھی آپ کو تقریر سنیں تو یا تو وہ بچپن والی فضیلتیں جو رسول اللہ نے امام حسین کے ساتھ فرمائی یا تو وہ فضیلت بیان ہوگی، یا پھر آپ کا وہ 3 دن کا کٹھن مرحلہ جس پر آپ کے لیے کھانا پانی بند کر دیا گیا وہاں کی بس میدان کربلا میں پہنچے یا راستے میں جو ہوا کربلا والا یا سفر بیان ہوگا یا پھر بیان ہوگا تو 6 سالہ شروع والے جو رسول اللہ نے شان بیان کی، اس کے علاوہ نہ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ سنایا جائے، کاش ہم غور کرتے کہ امام حسین کی 56 سالہ زندگی کیسے گزری ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ امام حسین کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، امام حسین کی عبادت کا رنگ کیا تھا، کہیے نا سبحان اللہ، امام حسین کی اخلاق کا عالم کیا تھا، امام حسین کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا، آپ کے تربیت کرنے کا انداز کیا تھا، آپ کا رسول اللہ کا اخلاق اپنانے کا انداز کیا تھا، کاش ہم نے غور کیا ہوتا امام حسین کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پیار کا عالم کیا تھا، کاش ہم نے پڑھا ہوتا عمر بن خطاب کے ساتھ حضرت امام حسین کی محبتوں کا عالم کیا تھا، کاش ہم نے پڑھا ہوتا عثمان غنی کے ساتھ امام حسین کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب امام حسین جو ہے حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا جو ہستیاں پہلے
ساتھ بات نہیں کرتا اس کی تقریر نہیں چلتی. وہ چونکہ گھنٹے شاہ ہوتے ہیں اور انہوں نے گھنٹے کے پیسے لیے ہوتے اور آ کے شان اہل بیت بیان کر کے چلے جاتے ہیں. نہ چہرہ حسینی، نہ کردار حسینی، نہ لباس حسینی اور نہ انداز حسینی. ہم تو ہمارے جو بزرگان دین ہے وہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ کے گھر والیوں کا تم نے ذکر کرنا ہے تو سر عام نہ کرو، بغیر وضو کا بھی نہ کرو. جب تم نے سجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لینا پہلے وضو کرو پھر رسول اللہ کی بیٹی کا نام. ہمارا لیول یہ ہے محبت کا، ہمارا معیار محبت یہ ہے. ہم شرابیں پی کر اور بازاروں میں کھڑے ہو کر اور سینے ننگے کر کے اور اپنی نیند پر ہنا عورتوں کو لے جا کر اور سروں سے دوپٹے اتار کر بالوں کو نوچ کر سینوں کو نوچ کر غیر محرموں کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت سکینہ کا نام لینا اور سیدہ زینب کا نام لینا اور پھر ان کے نوحے پڑھنا اور کہنا یہ محبت ہے اور اپنی گاڑیوں میں مجرے چلا کر کہنا کہ ہم محبت حسین کا دعویٰ کرنے والے ہیں. نانا اگر حسین کی محبت سیکھنی ہے تو آؤ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا. فرمایا پہلے تم وضو کرو اور مجھے بھی وضو کرنے دو پھر میں تمہیں بتاؤں گا رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام پر. یہ ہے لیول اور یہ ہے محبت اور یہ ہے طہارت جن کو رب نے پاک فرما دیا. وہ کوئی مذہب ہو کوئی فرقہ ہو اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا اپنے جو ہے وہ جا کر علاج کروائے اپنے اعمال کا. اہل بیت کی محبت اور اصحاب رسول کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہے. اور جو بندہ کہتا ہے مسجد میں حسین حسین کرنے سے شرک ہو جائے گا یا پھر ہماری توحید میں فرق آئے گا، اس کی اپنی توحید میں فرق ہو سکتا ہے. جب امام حسین کے آنے پر رسول اللہ نے ممبر چھوڑ دیا ہے اور رسول اللہ آگے بڑھ کر سرخ لباس پہنا ہوا تھا امام حسین نے اور جب مگا کر چلتے ہوئے تمام لوگوں سے گزر رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے ممبر نہیں چھوڑا حسین کے لیے، میرے مصطفیٰ نے اپنا ممبر چھوڑا. اللہ کے پیغمبر نے جن کے آنے اور جن کی دین کے لیے موسیٰ اور عیسیٰ بھی مسجد اقصیٰ میں ترستے ہیں. مصطفیٰ ممبر سے اتر کر امام حسین کو اٹھاتے بھی ہے پھر سینے سے لگاتے بھی ہے، دائیں طرف حسن کو بچھاتے ہیں بائیں طرف حسین کو بچھاتے ہیں. فرمایا اگر تم نے مدینے کا مکے کا سردار دیکھنا ہو میرے حسن کو دیکھ لو. اور فرمانے لگے اگر سر سے لے کر ناف تک میرے مشاہدے دیکھنا ہو تو میرے حسن کو دیکھ لو اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین کو دیکھ لو تو تمہیں میری تشبیہ نظر آئے گی. فرمایا میرے جانے کے بعد اگر اداسی آئے مجھے دیکھنے کے لیے تمہارا دل کرے، فرمایا حسن اور حسین کی زیارت کر لینا تمہیں تصویر محمد کی نظر آئے کہیے نہ سبحان اللہ. کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اہل بیت کی محبت کا بیان کی جائے گج کے سبحان اللہ. ہاں آج کل کے فصلی بیٹے یوٹیوب اور فیس بک اور نہیں بس تھوڑا جہا مسئلہ رچی یا حسین کرا ڈالتے شرک ہو گئے. شرک نہیں ہوتا، عین دین ہے. اور ایک گل میں نہیں کہہ رہا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہا. فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین کیسے تھے؟ یہ مشکاہ شریف کی روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت. رسول اللہ نماز پڑھ رہے، رسول اللہ نماز پڑھ رہے، سب نے سنی ہوئی ہے یہ روایت. حضرت امام حسین آ گئے اور یہ ضعیف بھی نہیں ہے، بابی دیوبندی سارے ہی من رہے، سنی تو پہلے ہی بننا ڈالے. سنیا کا تو روڑا ہی کوئی، سنیا کا تو روڑا تو مسئلہ ہی کوئی. کوئی بندہ جناب کو 70 سال رسول اللہ نے درود پڑھ کے جا کے سنی تو بھی جا کے قبر کو چوم لیتے جو مصطفیٰ نال پیار کر رہا اور قبر چومنے سے شرک نہیں ہوتا. وہ بندے بتائے نا کہ اگر پتھر چومنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے تو پھر کیا کر حجر اسود کو کیوں چوم لیا، وہ بھی تو بتا. کئی ہزاروں سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے بس پاؤں لگائے تھے ایک پتھر پر، تم پتھر کو سامنے رکھ کے سجدے کیوں کرتے؟ سجدہ تو خدا کو کرنا چاہیے، نیت تو خدا کی ہے، پھر سامنے پتھر کیوں؟ نہیں ابراہیم خلیل اللہ کے پیر لگے سامنے جگہ جھالی نہیں ہو برکت ہے جڑی 1000 سال پہلے ابراہیم کے پیرا نام برکت لگے تھی. اور جہاں ابراہیم کے پاؤں لگے اس پتھر میں برکت ہو سکتی ہے تو جس کی زبان میرے محمد مصطفیٰ کی
امام حسین ہے. دیکھیں دین کیسے امام حسین. امام حسین ہے اور مشکات شریف کی روایت ہے, سب مانتے ہیں امام حسین حضرت سرکار پاک کے کمر مبارک پر جلوہ فروز ہو, رسول اللہ کی پیٹھ مبارک پر حضرت امام حسین آ کر بیٹھ گئے. اب مشکات شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے تسبیح کو لمبا کر دیا, ہر جملے پہ کہیں سبحان اللہ. آپ کی ماں اور میری ماں, آپ کے والد اور میرے والد حسین سے محبت کرنے والے تھے. آپ کے دادا, آپ کے پردادا امام حسین پہ جان نذرانہ پیش کرنے والے تھے. آج یوٹیوب کا دین نہ لو, آپ کو جناب جیسے جیسے گھماتے چلے جائیں کہ مختلف مولوی اور ہر ایک کے نظریات. ہاں قرآن کو مانو, قرآن میں اہل بیت کا جب ذکر آ گیا ہے تو ہمارے اوپر محبت واجب ہو چکی ہے. رسول اللہ نے نماز کو لمبا کیا. دیوبندی سے پوچھو, وہابی سے, شیعہ سے, سنی سے, سب کہیں گے رسول اللہ نے نماز کو لمبا کیا. کس کے لیے؟ سب کو کس کے لیے؟ سب کو حسین کے لیے نہیں, امام حسین کے لیے. ہم انہیں امام مانتے. ابو بکر بھی امام ہے, عمر بھی امام ہے, امام حسین کے لیے. یعنی 15 صدیاں گزرن کے بعد انہوں نے کوئی نہ لے کہ جس قرآن انہوں نے بچایا ہے اس قرآن کی مسلح سے تلاوت کرے تو وہ بھی امام بن لیں گے. تو امام حسین کو کہنے لگے امام پریشانی کا دیجیے. سب کہو سبحان اللہ. آپ حیران پریشان نہ ہوا کریں گے, نسبیوں کا نام لینے سے بھی اللہ راضی ہو جائے. اب رسول اللہ نے نماز کو لمبا کیا. اچھا, جب کوئی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جائے تو آپ بتائیں اس کا خیال دل میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اب اشرف علی تھانوی اور دیگر مولویوں کا نظریہ یہ ہے نماز میں اگر رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. کچھ مولویوں کا یہ نظریہ ہے 100 سال پہلے فتنہ چھوڑا گیا امت کو توڑنے کے لیے اور محبت مصطفیٰ کو نکالنے کے لیے. بے شمار مولوی آئے, فتوے جو ہے وہ چڑھے گئے بے شمار, مشینہ نبیاں کو سامنے فتوے دیے. مگر یاد رکھے محبت مصطفیٰ نہ کل نکلی تھی نہ آج نکلے. سب کہو سبحان اللہ. اٹھا کر کہو سبحان اللہ. امام حسین پیٹھ پر بیٹھے. اب امام حسین کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے اور رسول اللہ کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کائنات میں جتنے نبی ہیں, عام بندے کی, عام ولی کی بات نہیں کر رہا, 1,24,000 نبیوں کی نماز ایک طرف اور رسول اللہ کا سجدہ ایک طرف. تمام نبیوں کو خدا کا اتنا قرب سجدے میں نہیں ہوتا جتنا قرب اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کا حالت سجدہ میں قرب حاصل کرتا ہے. آپ کے اور میرے قرب کا لیول اور ہے, لیکن جب نبی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کا خیال نہیں ہوتا, اس لیے کہ دنیا کا خیال اور وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اور اللہ کے پیغمبروں کے پاس شیطان نہیں آیا کرتا. اب اللہ کے نبی کی نماز میں دنیا کا خیال کا تصور بھی ممکن نہیں کہ اللہ کے نبی کا سجدہ ہو اور اس سجدے میں دنیا کا خیال ہو. مگر یہاں حالت سجدہ میں تسبیحات لمبی ہو رہی. رسول اللہ نے سبحان ربی الاعلیٰ 10 مرتبہ پڑھا, لیکن دل میں خیال آیا کہ حسین بیٹھے ہو. آپ نے تسبیح کو لمبا کر دی, آپ نے 20 مرتبہ پڑھا, پھر دل میں خیال آیا نہیں حسین ابھی اترے نہیں ہے, میں رب کی نماز کو اور لمبا نہ کر دوں. حتیٰ کہ 72 تسبیحاں آپ نے پڑھی, 72 تسبیحاں پڑھی اور دل میں یہی خیال ابھی حسین اترے نہیں ہے, ابھی حسین اترے نہیں ہے, ابھی حسین اترے نہیں ہے. حالت نماز میں امام حسین کا یاد اور ذکر کر کے امام علی مقام نے رسول اللہ کو اوپر بیٹھ کر بتایا ہم دنیا نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کی نماز میں دنیا کے خیال کا تصور بھی نہیں ہے. مصطفیٰ نے بتا دیا میرے حسین کی یاد حالت نماز میں دنیا نہیں, حقیقت بھی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
اور حضرت ابراہیم کا حالت نماز میں ذکر آیا تو دسو جو ذکر آ گیا تو یاد پیچھے باقی رہ گئی. انہوں نے قربانی دیتی حضرت ابراہیم رب نے انہوں کا ذکر بھی نماز میں رکھ چڑیا اور رسول اللہ بھی اہل بیت نے قربانی دیتی ہے کہ اہل بیت کا آل مصطفیٰ کا بھی اللہ نے درود میں ذکر اسی طرح جاری اور ساری فرمایا حالت نماز میں ان پر درود بھیجو. اچھا درود جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دو چیزیں نماز میں ضرور ہوتی ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب کو السلام علیکم السلام علیکم. السلام کا مطلب ہے سلام ہو, سلام کا مطلب ہے ضرور ہو. اچھا آپ سب نہیں سب پڑھے السلام علیکم ایھا النبی. اب اس سلام کے ساتھ آپ سلام کو ملا دیں. السلام والسلام علی النبی سب پڑھیں السلام والسلام علی النبی. اچھا کوئی بندہ مشرک تو نہیں ہوا سلام و سلام پڑھنا. جب حالت نماز میں ہم درود بھی پڑھ رہے ہیں اور سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر با ادب طریقے سے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں پڑھ کیا رہے کبھی غور کیا ہم؟ اس نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان پر سلام بھی ہو اور ان پر درود بھی ہو. یعنی نماز دین کے ہاتھ باندھ کے با ادب کھلو کے محمد اور آل محمد کے درود و سلام پڑھنا. اگر نماز پڑھنے والا مشرک نہیں تو نماز جمعہ کے بعد درود و سلام پڑھنے والا بھی بندہ مشرک نہیں. تب بھی بندہ مشرک نہیں ہوتا. اب رسول اللہ سب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ انہوں نے دین کا دفاع کیا اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو شان اور امتوں سے نوازا. اب وہ حضرات جو کہتے ہیں 72 ہستیاں شہید ہوئے رسول اللہ کے صحابہ نہیں ہے, یاد رکھیں بڑی میں تاریخی بات آپ کو بتا رہا ہوں. رسول اللہ کی اہل بیت میں سے جو 72 ہستیاں شہید کی گئی ان میں سے صرف 19 لوگ وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے. باقی تمام رسول اللہ کے صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو جانے کو. آپ چونکہ جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں تھے اور کوفیوں نے 150 عرضیاں پیش کی کہ خطوط لکھے آپ آئے ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے. تو آپ ان کے خطوط پڑھ کر حجت پوری کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کوفہ کی طرف گئے. لیکن یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کہ تم ان کا راستہ روکو, اس لیے کہ اگر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر یزید کا تو نام و نشان ختم ہو جائے. بہرحال میدان کربلا میں ان ہستیوں کو روکا گیا, بڑا ظلم کیا جاتا ہے. آج بھی وہ ذاکر اور وہ مولوی حضرات اپنی تقریر جمانے کے لیے اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے 3 دن سوگ تھا وہ گزر گیا, اب سوگ کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر دل پہ کیفیت رونے کی یاد ہے اور بے اختیار آنسو نکل آئے تو وہ محبت کا عالم ہے, لیکن پراپر طریقے سے رونے کا انداز کرنا, ماتم کرنا, نوحہ کرنا قطعاً شریعت محمدی اس کی اجازت نہیں دیتی. اس پر حوالہ جات موجود ہے اور ماتم دیکھنا اور اس کو ثواب سمجھنا, نوحہ سننا اور اس کو ثواب سمجھنا شریعت محمدیہ میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. جس طرح ماتم کرنا حرام ہے اسی طرح ماتم کو دیکھنا اور اس کو ثواب سمجھنا یہ بھی حرام ہے. محرم میں کالے کپڑے پہننا یہ شیعوں کی علامت ہے, یہ بھی اعلیٰ حضرت میں حرام ہے. حضرات گرامی اپنے دین کو پہچانو. ان لوگوں نے وہ چیزیں پیش کی جو ان کے دین کو اور ان کے مذہب کو شیعہ مذہب کو اوپر لے کر آتی. آپ ذرا خیال فرمائیں امام حسین کے کتنے بیٹے شہید ہوئے میدان کربلا. آپ حضرات کو معلوم ہوگا, آپ مدنی لوگ ہیں, آپ کو پتا ہوگا مذہب سے تعلق رکھنے والے 3 بیٹے حضرت امام علی مقام کے میدان کربلا میں گئے. امام زین العابدین, حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر, یہ 3 بیٹے حضرت امام حسین کے. 2 بیویاں امام حسین کے ساتھ ہیں اور 1 بیٹی حضرت سکینہ. یہ امام حسین کی سگی اولاد جو تھی یہ امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچی. اس کے علاوہ امام حسن کی اولاد کدھر تھی؟ چونکہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کر لی اس لیے یہ لوگ دغا کرتے اور امام حسین کے ساتھ امام حسن کو اپنا تذکرہ نہیں کرتے. پر یاد رکھو امام حسن کے 4 بیٹے گئے میدان کربلا. یہ بڑا بیٹا تھا مولا علی, ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟
4 بیٹے، یہ بھی تو خون رسول تھے۔ 4 بیٹے امام حسن کے گئے، جن میں سے ایک ہستی کا ذکر کیا جاتا حضرت قاسم، باقی 3 کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا چاروں کے چاروں شہیدوں کے میدان کربلا، امام حسن کی تمام بیٹے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت کے قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بن حسن تھا۔ اگلا میں جڑا نام لانا نا 7 بجری ہے جڑے منکر نہ دے سینے، ایک کا نام عبداللہ بن حسن تھا، ایک کا نام ابو بکر بن حسن تھا، ایک کا نام کیا تھا؟ سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ تھا، ایک کا نام ابو بکر بن حسن تھا اور دوسرے کا نام عمر بن حسن تھا۔ مولا علی کے 5 بیٹے، مولا علی کے 5 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین بھی مولا علی کے بیٹے، ان کا ذکر تو سب کرتے ہیں مگر 4 اور بھی بیٹے ہیں جو مولا علی کا خون ہے، ان کا ذکر، ان کا ایک کا نام محمد بن علی تھا، دوسرے کا نام عبداللہ بن علی تھا، تیسرے کا نام جعفر بن علی تھا اور چوتھے کا نام عثمان بن علی تھا۔ کیا والد نے عثمان کا نام اپنے بیٹے کا نام رکھا اور بیٹوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے بتایا دشمنوں کے نام پہ اولاد کے نام نہیں رکھے جاتے، سجنوں کے نام پہ اپنے اولاد کے نام۔ حضرات گرامی، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں میدان کربلا میں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہائے حسین کر کے ذکر کریں، ہمارے حسین کامیاب ہوئے اور یہ المیہ اس امت کا کہ 14 صدیاں گزر گئی، امام حسین کو مظلوم کر کے پیش کیا جاتا ہے، کسی نے بھی یہ زور نہیں لگایا کہ امام حسین کی بہادری کو بیان کیا جائے۔ جب بھی ذکر سنیں گے مظلوم تھے نا ہمت ہو گیا زور میں لایا بیٹھے مت لگائے۔ راستے میں آ رہے تھے نا تو امام زین العابدین کا شاگرد کہنے لگا، رونے لگا، وہ کی ہو گیا جی تسی تو لٹے گیا، تھوڑا خاندان لٹا تھا۔ امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی، آپ نے زور لگایا اور وہ ہتھکڑیاں ٹوٹ کے ادھر جا کے گئی، وہ کہنے لگا جی لوہا ٹوٹ گیا، فرمایا تم آل محمد کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میدان کربلا۔ ان کو کمزور نہ سمجھو، ان کو کمزور نہ سمجھنا، یہ وہ لوگ تھے جن پر خدا بھی راضی تھا، رسول اللہ بھی راضی تھے۔ ہاں، یہ ایک وعدہ پورا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور انہیں رب تعالیٰ نے مقام شہادت سے سرفراز فرمانا تھا۔ حضرات گرامی، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں رسول اللہ چومتے رہے۔ نبی علیہ السلام امام حسین کو جب چومتے تو پھر سونگا بھی کرتے تھے۔ بس آخری بات، آپ سونگتے بھی تھے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اولاد کو چومتے، آپ سونگتے کیوں؟ فرمایا صحابہ ہر پھول کی اپنی خوشبو، سب کہو سبحان اللہ، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، چمیلی کی اپنی خوشبو ہے، گلاب کی اپنی خوشبو ہے۔ فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین کو چومتا اس لیے ہو کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو ہے۔ اور فرمایا ساری کائنات کا چین مجھ محمد ہے، ساری کائنات کا، آپ کا چین رسول اللہ کا نام نہیں ہے، میرا چین حضور کا ذکر ہے، میرا چین رسول اللہ کا نام ہے۔ آپ رسول اللہ کا نام لے تو آپ کو چین ملتا ہے، داتا علی حجویری رسول اللہ کا نام لے تو انہیں سکون ملتا ہے، معین الدین رسول اللہ کا نام لے تو انہیں سکون ملتا ہے، مگر رسول اللہ فرما رہے ہیں میں حسن اور حسین کو چوموں، ان کا ذکر کروں تو مجھ محمد کو سکون ملتا ہے۔ ساری کائنات کا سکون اور چین رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کا چین حضرت امام حسن اور امام حسین۔ ذکر کرنا چاہیے، گھروں میں اپنی اولاد کو ان ہستیوں کا ذکر سکھائیں تاکہ وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا انہیں بھی سلیقہ حاصل۔ امام حسین 72 ہستیوں کو ساتھ لے کر وقت کے یزید سے ٹکرا کر بتایا، فرمایا اگرچہ وقت کا یزید تمہارے سامنے ہو مگر مصطفیٰ کے دین کا دفاع کر کے چلے جانا۔ فرمایا جس طرح حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اسی
طرح خادم حسین کا نام بھی قیامت تک زندہ ہے. جو حسین تھے ان کا نام بھی زندہ ہے اور جو حسینی ہو گئے ان کا نام بھی اللہ پاک نے صبح قیامت تک کے لیے زندہ اور تابندہ فرما دیا. انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام کو ان کا ذکر کرنا، اصال ثواب کی محافل کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس لیے کہ امام حسین وہ ہستی ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے. آج بھی امام حسین زندہ ہے. آپ مولوی سے جا کر پوچھو حضرت وہ تو قبر میں چلے گئے وہ زندہ کیسے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے جہاں خدا ہے. مجھے نہیں علم کہ کہاں خدا ہے، مسجد میں بھی ہے، کعبے میں بھی، عرش اللہ پر بھی، ہر انسان کی شہادت سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے. تو جہاں خدا کہہ رہا ہے میری ذات موجود ہے وہاں شہداء بھی زندہ اور